السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کی تعلیم دینے والے کے لیے اللہ کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں، فرشتے، درخت۔ قرآن کی تعلیم اتنی اہم ہے، اللہ کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی مغفرت کے لیے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی آیت ہے 68 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي۔ ابھی دیکھو یہ نون کے بعد لام پر شد ہے، ہم اس نون کو اندر ہی اندر دبا کے واضح نہیں کہ یبین لنا ما ہی، چھوٹا توے ہے، یہاں ہم یا کو ساکن کریں گے، زبر نہیں دیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق۔ اس آج کی لیسن میں قوف مستعلیہ حروف ہے، کلکلا حروف ہے، بار بار آیا ہے،
اس 2 نقطے والے کاف کو ہم بالکل موٹا واضح کر کے پڑھیں گے، بالحق. فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. بارک اللہ فی. ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 68 سے. اب ان کو حکم ملا تھا کہ مقتول کی قتل کی نشاندہی کے لیے ایک گائے کو ذبح کرو. اب انہوں نے تعویلیں شروع کر دی. اللہ کے اپنے نبی کو کہتے، موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی اللہ کو کہو کہ ہمیں اس کا یہ بتائے بار بار سوالات جو اللہ کو ناپسند ہے. انہوں نے کیا 68 میں قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے یا پکاریے، پوچھئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے. ما یبین لنا ما ہی، یعنی وہ کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو. اوانم بین ذالک، یعنی بیچ والی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ بجا لاؤ، یعنی اب اور سوال نہیں کرنا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. اب دوسری تعویلیں اور سوال جواب. پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. ما لونها. قال انه یقول انها بقرۃ صفراء. فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ ہو. فاکلون تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو، یعنی خوبصورت ہو، چمکیلی ہو. دین میں مشکری، مذاق، استہزاء، سیریس نہیں تھے، اس کی وجہ سے ان کو اور سزائیں سختیاں آ رہی ہیں. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے. رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اگر اللہ نے چاہے تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. اب یہ آخری سوال ہے، ہمیں بتاؤ کہ گائے کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، بس انشاءاللہ ہم گائے کو ذبح کریں گے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. پھر ہم ہدایت والے ہو جائیں گے، پھر نافرمانی نہیں کریں گے. قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں ہو، یعنی وہ آرام، چست، صحت مند، تندرست، عیاشی کے سے پلنے والی اچھی گائے ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ تندرست اور بے داغ ہو. قالوا الآن جئت بالحق. انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا. قالوا الآن جئت بالحق. اب آپ نے صحیح بات کی ہے، صحیح بات بتائیے، اب ہم کریں گے. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اب آپ نے حق واضح کر دیا. گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، یعنی وہ اللہ کا حکم ماننے والے نہ تھے، صرف یہ مذاق مشکری میں وہ کام نبھانا چاہتے تھے.
لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اسی لیے دین میں سختی اختیار کرنا منع ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ہر کام میں ایک مشیت، ایک مصلحت ہوتی ہے، بس ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے اس میں کیا مشیت ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کو راز فاش کر دیا۔ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت بھی ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔